السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو باسلامت اور باحفاظت رکھے۔ ہماری اس یوٹیوب چینل کے اوپر قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے اسباق کو نہیں دیکھا ہے، سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3، تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کی لنک دی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 4، سبق نمبر 4۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا۔ قرآن کریم میں 2 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک آیت ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا، اور دوسری جگہ حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ خیر، ہم نے الحمدللہ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو وہ ہم نے سیکھا تھا۔ اور گزشتہ کل سبق نمبر 3 کے اندر سورہ فاتحہ کو شروع کیا تھا، جس کی پہلی آیت کو ہم نے درست کیا تھا، صحیح کیا تھا۔ خیر، آج ہم 2 آیت کو صحیح کریں گے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، یعنی کہ الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین۔ دیکھیے الرحمن الرحیم تو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی آیت ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا دھیان دیں گے۔ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر رو جو ہے وہ پور ہوگا، اور رو کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے کسی سخت کرنا، اور تشدید والا حرف آپ کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اور رح اس طریقے سے۔ تو رو کو 2 بار پڑھیں گے اور اس کو پورو کریں گے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کو چھوڑیے، اب الرحمن الرحیم پڑھیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا رو صحیح نہیں ہو رہا ہے تو آپ کچھ اس طریقے سے تکرار کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس طریقے سے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ایسا قرآن کریم کے لیے کریں گے تو آپ کو اس پر بھی اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیے الرحمن الرحیم، اس کے اندر رو کو پور کریں گے، اور رو کو پھر ہا کے ساتھ ملائیں گے، رو کو پھر ہا کے ساتھ ملائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رو بھی پور اور جو ہا ہے وہ بھی بڑی ہا ہے۔ تو رحمہ بڑی چھوٹی ہا پڑھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ بڑی ہا۔ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پڑھیں گے اس کو۔ دیکھیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ خیر، اب دیکھیے آگے والی آیت مالک یوم الدین، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر مالک کے اندر کاف ہے، تو کاف کو کچھ لوگ قوف پہ مالکی پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور مالک ایسا نہیں، بلکہ مالکی بالکل باریک، اور زیر پڑھنا ہے، مالک یوم الدین ایسا نہیں، بلکہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اس طریقے سے۔ اب دیکھیے یوم الدین کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں یوم الدین، تو ایسا نہیں، بلکہ یوم الدین۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کو مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے وہ پتہ چلے، تو اگر مرور ہوگا، آئینہ ہوگا، تو آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یوم الدین، یوم کے اندر آپ کے ہونٹ جو ہے وہ گول ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر واو آیا ہے، واو جہاں بھی آئے گا وہاں ہونٹ گول ہوں گے۔ دیکھیے اگر آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں تو آپ کی آیت صحیح ہے، آپ کا
مطلب اس حرف کے اندر تجوید صحیح ہے. اگر واو کے اندر آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوتے تو صحیح نہیں ہے، اس کو پریکٹس کریں. اور میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. خیر تو دیکھیے، آپ مالک یوم الدین اگر پڑھتے ہیں تو مدین مالک یوم الدین اس طریقے سے، بلکہ مالک یوم الدین اس طریقے سے. اب کچھ لوگ دال کو ڈال پڑھتے ہیں، کچھ مادری زبان ایسی ہوتی ہے جو دال کو ڈال پڑھتے ہیں، تو مالک یوم الدین ایسا پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ہم اس کو پریکٹس کریں گے، مالک یوم الدین، مدین یوم الدین. میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے، وہاں بھی تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. یوم اور دین، تو اس کو ملائیں گے تو یوم الدین، مالک یوم الدین. آج بہت آسان سبق ہے، اس لیے ہم نے 2 آیت رکھی ہے. آپ دیکھیے، آپ سنیے، میں کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو کچھ لہجوں میں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آئیے تو میں آپ کو پہلے سے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کچھ اور لہجے میں سناتے ہیں، سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کچھ اور لہجے میں سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو کچھ الگ الگ لہجے ہیں، آپ کو جو بھی سمپل لگے، سمجھ میں آئے، اس میں آپ پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ بھی ایک دن اچھے تجوید کو پڑھنے والے ہو جائیں گے. قرآن کریم تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے، اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. خیر، اگر قرآن ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور ہماری اگر نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ باقی کی ساری چیزیں بھی صحیح ہوگی. لیکن اگر نماز جیسی اہم عبادت ہی ہماری صحیح ادا نہیں ہوتی ہوگی تو پھر دوسری عبادت کا ہم خود سوچ سکتے ہیں. اس لیے ہم قرآن کریم کو صحیح کریں گے. خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف اس کی فکر کرنے کی اور اس کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت نکال کر پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کسی بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نورانی قاعدہ اگر پڑھائیں گے تو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ختم ہونے کے بعد ہم نورانی قاعدہ کا بھی ویڈیوز کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر ویڈیو کو سمجھ میں آ گیا ہے، پسند آیا، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر آن لائن کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر واٹس ایپ میسج یا کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.